اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے امت کے ہر ایک فرد کو دعوت اللہ پر کھڑا فرمایا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ساتھ بھیجا اور آپ نے ہر فرد امت کو اللہ کی طرف اور اللہ کے حکموں کی طرف اور آخرت کی طرف بلانے کے اندر میں آپ نے امت کو مشغول فرمایا. اس لیے کہ آدمی یا تو داعی ہوگا یا مدعو ہوگا. اگر آدمی کے پاس حق کی دعوت ہوگی تو آدمی کبھی باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر آدمی کے پاس حق کی دعوت نہیں ہوگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی باطل کی دعوت کو قبول کر لے گا. اسی لیے صحابہ پوری دنیا میں دعوت کے ساتھ پھرے ہیں تو دنیا میں کسی بھی ملک کے ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اس ملک کو اپنے جیسا بنا دیا. لیکن آج ہم اور ہمارے بھائی دنیا کے جن ملکوں میں بھی جاتے ہیں اس ملک کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ دعوت گئی تو دعوت کی وجہ سے غلط چیزوں کا تاثر امت میں آنا شروع ہو گیا. اس لیے ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دعوت میں مشغول فرمایا کہ ہر آدمی اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، قادر مطلق ہونا، اللہ کے خزانے سمجھائے، اللہ کی قدرت انسانوں کو سمجھائے، تاکہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ کی محبت کے راستے سے اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے. اسی کے ساتھ میں ایمان انسانوں کو اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھایا جائے اور اللہ کی نافرمانی کا نقصان سمجھایا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو وعدے اور وعید کا علم عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں میں حق پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ناحق سے دور رہنے کا فکر پیدا ہو جائے. اسی کے ساتھ میں انسانوں کو آخرت سمجھائی جائے کہ آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے اور آخرت کی نعمتیں کتنی بڑی ہے اور آخرت کے عذابات کتنے بڑے ہیں، تاکہ ہر آدمی اللہ کے حکم کو اللہ کو سامنے رکھ کر اور آخرت کو سامنے رکھ کر کرنے والا بنے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے اور اللہ اس کی آخرت بھی بنا دے. اسی کے ساتھ میں دوسرا عمل جس پر آپ نے پوری امت کو کھڑا فرمایا وہ دین کے سیکھنے اور سکھانے پر کھڑا فرمایا. اور آپ نے دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس مجمع کا انتخاب فرمایا، بالغ مجمع کا اور مکلفین کا، جو شریعت کے مکلف ہے اور جو مشغول لوگ ہیں، ان کو آپ نے اپنا میدان عمل بنایا کہ یہ قرآن کے اور دین کے علم کو سیکھے اور یہ سکھائے. عورتوں کو اور بچوں کو ان کے تابع بنایا گیا کہ یہ سیکھیں گے اور یہ اپنے عورتوں کو اور بچوں کو سکھائیں گے. اس لیے 100% ایمان والے اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے قرآن اور حدیث کے اور دین کے احکامات کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کے سیکھنے کے، کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو حکموں پر گزاریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے، معصیت کے ساتھ نہیں گزاریں گے اور خواہشات کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. اس لیے آپ نے پوری امت کو دین کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول فرمایا. اور آج کے زمانے میں 100% ایمان والوں کے دین کے سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے لیتے تھے کہ اس آیت میں اللہ ہمیں کیا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور اس آیت میں اللہ ہمیں کس چیز سے منع فرماتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام اس حدیث میں ہمیں کس کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس حدیث پاک میں ہمیں کس چیز سے رکنے کے لیے کہتے ہیں. جو کرنے کا حکم ہے وہ ہمیں کرنا ہے اور جس سے روکنے کا حکم ہے اس سے ہمیں ہر حال میں رکنا ہے، چاہے دنیا بھی نفع ہو یا نقصان ہو، چاہے جی چاہے نہ چاہے، ہمیں حکم پر چلنا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے. جس کے نتیجے میں 23 سال کے نتیجے میں قرآن کا اترنا بھی مکمل ہو گیا اور 23 سال میں قرآن پر عمل بھی مکمل ہو گیا. یہ 100% ایمان والے ایسی زندگی گزارتے تھے جیسا کہ اللہ قرآن میں زندگی گزروانا ایمان والوں سے چاہتے ہیں. اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر ہی اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے. کسی کو قرآن اور دین سمجھنا ہوتا تھا تو ان کی زندگی کو دیکھ کر کے قرآن سمجھا جا سکتا. اور تیسرا عمل ذکر ہے اور اللہ کی عبادت ہے اور تزکیہ ہے کہ ہر آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کھڑا فرمایا، اس لیے کہ ذکر کی حقیقت ہی اطاعت ہے. فرمایا کل مطیع ذاکر، فرمایا ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے.
اس لیے ایک آدمی اگر راستہ چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن غلط نگاہ اٹھائی ہے، تو یہ ذاکر نہیں ہے، یہ غافل ہے۔ ایک آدمی دکان پر ہے اور اپنے نوکر کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی گاہک آئے گا تو اس کو 1 کلو میں 900 گرام دینا، تو یہ آدمی ذاکر نہیں ہے، غافل ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنی دکان کے اندر میں سچائی اور امانت داری کے ساتھ ہے، تو چاہے اس کے ہاتھ میں تسبیح نہ بھی ہو تو بھی یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے اور اللہ سے اتنا تعلق بنایا جائے کہ جس کے نتیجے میں فرائض پر کھڑا ہونا اور حرام سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ نے 100% ایمان والوں کو اخلاق پر اٹھایا کہ ہر آدمی اپنی جان اور مال کو لگا کر کے ہر ایمان والے کے اندر بھی دعوت کا کام خود بھی کرے گا، پوری امت کو یہ دعوت پر کھڑا کرے گا، خود سیکھے گا بھی اور سکھائے گا بھی، اور سیکھنے والے آدمی بھی تیار کرے گا، خود اللہ کی اطاعت پر چلے گا بھی، اللہ کی اطاعت کے ساتھ جینے والے لوگوں کو بھی تیار کرے گا، اور ایسے آدمی بنائے گا جو اوروں کو بھی بنائے اور اس پر کسی سے کچھ لے گا نہیں، بلکہ اپنی جان لگائے گا، اپنا مال لگائے گا، اور لگا کر امت کو راحت پہنچاتے ہوئے ان کو دین بھی دے گا اور ان کو دعوت کا کام بھی دے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 100% ایمان والوں کو ان اعمال نبوت میں مشغول فرمایا، اور اتنا مشغول فرمایا جتنا ان اعمال کا تقاضا تھا۔ اور ان اعمال میں پوری امت کے لگانے کے لیے آپ نے 2 میدان تجویز فرمائے اس امت کے لیے، ایک نقل و حرکت کا میدان اور ایک مقامی محنت کا میدان۔ ایک ہجرت سے مشابہ ہے اور ایک نصرت سے مشابہ ہے۔ ایک تو یہ کہ امت پوری دنیا میں اپنی جان اور مال کو لے کر کے پھرے، دعوت دیتی ہوئی پھرے، دین کو سیکھتی اور سکھاتی ہوئی پھرے، اور اپنے دین پر عمل کرتی ہوئی پھرے، اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتی ہوئی دنیا میں پھرے۔ اور جب یہ پھر کر کے واپس آ جائے تو واپس آنے کے بعد یہی اعمال نبوت کو اپنی مسجدوں میں قائم کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ تو مسجد ہدایت کا مرکز ہے کہ یہی اعمال مسجدوں میں قائم کیے جائیں، اور 100% کام کرنے والے ان اعمال نبوت پہ اتنا لگے جتنا ان اعمال نبوت کا تقاضا ہے، اور سارے ایمان والوں کو اس میں جوڑے، اور پورے ایمان والوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھائی جائے کہ یہی اعمال ہمیں اپنے گھروں میں بھی لے کر کے جانا ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں کی بے دینی جو ختم ہوگی اور ہمارے گھروں میں جو دینداری آئے گی اور ہدایت کا ماحول ہمارے گھروں میں بنے گا، وہ ان اعمال نبوت ہی کی برکت سے بنے گا جب گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا۔ کہ گھروں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی، گھروں کا تعلق پانی کی ٹانکی سے ہو گیا تو ہر گھاڑی میں بلب میں پانی پہنچ گیا، ایسا ہی گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا، اور یہی اعمال ہماری مسجدوں میں ہمارے گھروں میں ہونے لگیں گے، تو ان اعمال کی برکت سے ہمارے گھروں کی بے دینی ختم ہو کر 100% دینداری کی فضا ہمارے گھروں میں بن جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو ان اعمال میں لگنے کے لیے یہ 2 میدان تجویز فرمائے، ایک نقل و حرکت کا، ایک مسجد کا، ایک نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا۔ اور جب امت اس محنت کے اندر میں اور ان اعمال میں اپنے آپ کو لگایا ہے، اور اتنا لگایا ہے جتنا ان اعمال کا تقاضا ہے، تو اتنا لگانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 600 سال کا جو بگاڑ تھا، اللہ نے صرف 23 سال میں اس کو ختم فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے کہ جس میں کوئی نبی نہیں آئے کہ جو انسانوں پر آ کر کے محنت کرتے، لہذا بگاڑ آخری درجے کا انسانوں میں ظاہر ہو گیا، جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، لیکن وہ سارے 650 سال کا بگاڑ اور وہ گمراہی اور وہ جہالت ختم ہونے میں صرف 23 سال لگے، اور 23 سال کی اس محنت کے نتیجے میں وہ سارا بگاڑ ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مجمع ایسا تیار فرما دیا کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے، اور ایک ایسا پاکیزہ ماحول تیار ہو گیا کہ جس میں ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت دی جا سکتی ہے کہ اگر اسلام سمجھنا ہے تو ہمارے ماحول میں آ کر کے سمجھو۔
اسی لیے صحابہ کی دعوت ہے اسلم و تسلم کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کیا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ. آپ یہ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. ایک مجمع ایسا تیار ہو گیا جس میں ہزاروں مرد ہیں، لاکھوں مرد ہیں، لاکھوں عورتیں ہیں، لاکھوں جوان ہیں، کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ اسلام ہے. اور یوں کہا گیا پوری دنیا کو کہ اگر اسلام سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے تو ہمارے ماحول میں آ جاؤ. مدینہ منورہ کے اندر میں ایک ایسا پاکیزہ ماحول تیار ہو گیا کہ 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. 100% ایمان والے اپنے دین سے باخبر تھے، 100% ایمان والے اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے. کوئی یتیم اور بیوہ اپنے آپ کو یتیم اور بیوہ محسوس نہیں کرتا تھا مدینہ منورہ میں. اور 100% آخرت کے اور اللہ کے طالب تھے. کوئی آپ کو دنیا کا طالب نہیں ملے گا. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے. جس طرح میں باپ ہو بچوں کا ذمہ دار ہو، اس طرح مسلمان ہو اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. اور دنیا کی ذمہ داری کے لیے میں وہ اتنی تمام تر جانی مالی طاقت لگاتا ہوں جتنا اس ذمہ داری کو ضرورت ہوتی ہے، ایسا اسلام کے لیے بھی اتنی جانی مالی طاقت میں لگاؤں گا جتنی دین کو اور اسلام کو ضرورت ہے. اس لیے دعوت کی سطح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ تھی کہ جب کوئی دعوت کا تقاضا ہوتا تو نماز کے عنوان پر ایمان والوں کو مسجد میں بلا دیا جاتا اور ان کے سامنے تقاضا رکھ دیا تو 100% ایمان والے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس مجمع میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس سواری بھی ہے اور توشہ بھی ہے. بڑا مجمع وہ ہے جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے توشہ بھی نہیں ہے. تو استطاعت والے روانہ ہو گئے اور جن کے پاس سواری اور توشہ نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار کریں اور ان کو توشہ دے. تو اس حالت میں یہ واپس لوٹے اپنے گھروں پر کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کرنے کا ایک کام ہمارے سامنے آیا اور ہم نہیں کر سکے اور یہ مجمع چلا گیا. یہ روتے ہوئے واپس لوٹے. تو ایسا پاکیزہ ماحول قائم ہوا کہ اس ماحول میں کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آتی تھی تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی تھی. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے پوری امت پر رحم فرما کر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر اور قیامت تک کے آنے والے زمانوں پر رحم فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے محنت کا وہ رخ جو آپ کی محنت کے بہت زیادہ قریب ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ نے دوبارہ امت میں چلایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح کو حاصل کر لے جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت میں امت کو چھوڑ کر کے گئے تھے. یعنی وہاں آپ کی اور میری اور اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور پوری امت کی منزل یہ طے کیا، اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ محنت اتنی طاقتور ہے کہ اگر صحیح رخ سے قائم ہو گئی تو اللہ دوبارہ امت کے وہ سطح قائم فرمائیں گے اور امت میں وہ بنیادیں زندہ کروائیں گے کہ جن بنیادوں صحابہ نے زندہ فرما کر کے اللہ نے اس چھوٹی سی جماعت سے تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا کام لیا ہے. اللہ وہ بنیادیں دوبارہ امت میں زندہ فرمائے. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت میں امت کو کہاں پر چھوڑ کر کے گئے؟ فرمایا 100% ایمان والوں میں 2 بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی. ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. اس لیے کہ دین ہے اور ادھورا ہے تو مدد نہیں آئے گی، مصیبت آئے گی. تو ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ 100% ایمان والوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہمارے جان کی اور مال کی اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے. ایک کا تقاضا ہے 1 لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے 1000 لگائیں گے. اور اگر پورے شہر مدینہ کو داؤ پر لگانے کا تقاضا ہوگا تو پورے مدینہ کو لگائیں گے.
اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں اور اللہ کا دین بڑا ہے، اس کے لیے سب کچھ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی اپنے مال کو بے قیمت بنایا تھا، ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور اگر جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا دین بڑا۔ اور یہی تو بنیادیں ہیں پوری امت کے اندر میں، یہاں تک کہ ہر ایمان والا اپنے غلط ماحول کو چھوڑ کر کے اپنے پاکیزہ ماحول میں، مسجد کے ماحول میں اور دعوت کے اور اعمال نبوت کے ماحول میں ایک ایسا اتنا عرصہ رہ لے کہ جس کے ذریعے سے اس کے دل کا رخ بھی صحیح ہو جائے اور اس کا فکر بھی صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے ایک تو نقل و حرکت کو بڑھانا ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی نقل و حرکت نہیں کرتا اور اپنے ماحول کو چھوڑ کر نہیں نکلتا ہے، جب تک اس کو اپنی دینی کمی کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے کہ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اوپر دیکھنے کا عادی ہے، 100 پتی 1000 پتی کو، 1000 پتی لکھ پتی کو، ایسا اوپر دیکھنے کا عادی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہر آدمی نیچے دیکھنے کا عادی ہے کہ ماشاءاللہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، کچھ تو 3 ہی وقت کی پڑھتے ہیں، 3 وقت والے جمعہ کو دیکھتے ہیں، اس طرح نیچے دیکھنے کی عادت ہے۔ تو اس کی وجہ سے آدمی کو اپنی دینی کمی کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو محنت ہے اس لیے ہے کہ ہر آدمی اپنے غلط ماحول سے نکل کر کے ایک پاکیزہ ماحول میں جا کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے کہ میری دینداری میں اور صحابہ کی دینداری میں کیا فرق ہے۔ اس لیے کہ حق قیامت تک کے لیے مقید ہے، آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا حق کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، آپ جو فرماتے ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، قیامت تک حق کا معیار یہ ہے۔ اگر کوئی آدمی حق کو اپنے ماحول سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو گمراہی پر ہوگا اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا رہے گا، اور غلطی پر ہوگا اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہے گا، باطل پر ہوگا اور اپنے آپ کو حق پر سمجھ کرتا رہے گا۔ اس لیے کہ حق سمجھا نہیں جا سکتا ہے آپ کے بغیر اور آپ کے صحابہ کے بغیر۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جو زندگی جی کر جیے ہیں، اس زندگی کے آئینے میں ہر ایمان والے کو دیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں ایک تو نقل و حرکت کو بڑھانا ہے، دوسرا کام مقامی محنت کو صحیح کرنا ہے اور پورا کرنا ہے۔ اب نقل و حرکت کو بڑھانے کے لیے آسان راستہ میرے دوستو یہ ہے کہ ہر مسجد والے اپنی مسجد کے اندر میں اس بات کو سب سے پہلے دیکھے کہ ہماری مسجد میں وقت لگایا ہوا عملہ کتنا ہے، کتنے لوگوں کے سال لگے، چاہے علماء ہو یا غیر علماء ہو، جن کے سال لگے، 7 مہینے لگے یا 4 مہینے لگے یا چلہ لگا، ہماری مسجد میں جو وقت لگایا ہوا جتنے ساتھی ہے یہی ہمارا عملہ ہے۔ اس سارے عملے کو سامنے رکھ کر ہمیں نقل و حرکت کو سوچنا ہے کہ یہ سارے کے سارے تو سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں لگے رہے اور نئے لوگ محنت میں آئے تو کام کی مضبوط شکل بنے گی۔ اس بات کو سب سے پہلے اپنے فکر میں، اپنی محنت میں اور اپنی دعا میں لینا ہے کہ جتنے لگے ہیں وہ لگے رہیں۔ اب لگے رہنے کی کیا شکل ہے؟ لگے رہنے کی شکل یہ ہے کہ سالانہ 4 مہینہ لگائیں، ماہانہ 10 دن لگائیں، روزانہ 8 گھنٹہ لگائیں۔ اگر یہ چیز قابو میں نہیں آ رہی ہے تو اتنے سے شروع کریں کہ سال میں اپنا چلہ پابندی کے ساتھ، قمری مہینے کے ساتھ لگائیں، ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن لگائیں اور روزانہ کی محنت میں اپنے آپ کو شریک کریں۔ لیکن وقت لگایا ہوا عملہ یہ محنت میں لگا رہے اور نیا عملہ محنت میں آتا رہے تو کام کی مضبوط شکل بنے گی۔ اور کام کی مضبوط شکل بننے کی معنی میرے دوستو یہ ہے کہ جب کام کی مضبوط شکل بنتی ہے تو کام کرنے والے روز ترقی کے رخ پر ہوتے ہیں۔